علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بک ہے تعلقات عامہ، اس کا کوڈ ہے 451۔ تو یہ بی اے کی بک ہے۔ نیٹ سلو کی وجہ سے جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں سے جو بکس ہیں وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ہمیں جوہر والوں کا سہارا لینا پڑا۔ تو کی بک کے ذریعے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں گیس ہیں وہ آپ نے کون کون سی چیزیں کرنی ہے، جس کے ذریعے سے آپ اپنے ایگزام میں بہتر نمبر حاصل کر سکیں، اچھے سے اچھے جو اپنی سی جی پی اے وہ بنا سکیں۔ تو آپ نے چیپٹر وائز ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لیے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ نے اپنے جو بک ہے اس کے اوپر نشان لگا لینے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے، اس کا فرسٹ چیپٹر ہے تعلقات عامہ کا تعارف۔ تعلقات عامہ کا تعارف، یہ جو سوال ہے اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ تعلقات عامہ کی تعریف کریں اور اس کی اہمیت اور حفاظت بیان کریں، یا تعلقات عامہ سے کیا مراد ہے اور اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، اس طرح بھی سوال آ سکتا ہے۔ اور ڈفرینٹ طریقے سے ان کے سوال دے سکتے ہیں، چیز ایک ہی ہوگی لیکن تھوڑا سا نا انہوں نے آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے تھوڑا سا سوال کو اس طرح چینج کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے کہ اس میں یہ تو ہم نے پڑھا نہیں تھا، کیونکہ بیسیکلی یہ یونیورسٹی جو ہے وہ رٹا سسٹم کی کے حق میں نہیں ہے، یہ جسٹ آپ کو یہ بتاتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو بکس آیا ہم نے ان کو پرووائڈ کی ہیں کہ وہ انہوں نے جو اسٹوڈنٹ ہے ان سے بک سے ان اسٹوڈنٹ نے استفادہ حاصل کیا ہے اور ان کو کہاں تک سمجھ آیا، اور ان میں جو پیپر ہم چیکنگ کریں گے تو اس میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ تھوڑا سا کمی پیشی ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ بیسیکلی یہ مقصد ہوتا ہے بک کو بھیجنے کا اور ایگزام لینے کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ سوال آپ کو بتا دیا پہلا کہ تعلقات عامہ کا تعارف، اس میں تعریف ہی آئے گی اور اس میں کوئی اتنا خاص بات جو ہے وہ نہیں آئے گی، اس میں سوال اس طرح کا کچھ بن کر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سوال آ سکتا ہے وہ آ سکتا ہے اس میں، یہ دیکھیں تاریخ مختصر نوٹ، یہ نوٹ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اور لانگ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، یہ دونوں صورتوں میں آ سکتا ہے آپ کا سوال جو ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ جو اس کو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا آپ کے پاس یہ ہے تو آپ نے اس کو پورا مکمل پڑھنا ہے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بہار میں بھی آیا، خزاں میں بھی آیا اور پھر 2006 کی خزاں میں آیا، لیکن یہ بہت پرانے پیپر ہیں۔ ویسے تو یہ بہتر ہوتے ہیں لیکن ہوتے یہ پرانے، تو آپ نے کرنا ہے ایسے کہ جو جس ایئر میں آپ پڑھ رہے ہیں نا اس سے تھوڑا سا 3-4 سال پیچھے جا کے، جیسے یہ 24 کا ہوگا پیپر تو آپ نے تقریباً 20 سے شروع ہونا ہے، 18-19 سے شروع ہونا ہے اور اب تک جو 24 تک پیپر ہوئے ہیں وہاں تک آپ نے آ کر تو اپنے جو پاس پیپر وہ دیکھ لینے ہیں۔ اور اس میں جو بیسیکلی تعلقات عامہ اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ جو ہے ڈیولپمنٹ کی جو بک ہے اور تعلقات عامہ میں کوئی خاصا فرق نہیں ہے، ابھی میں نے کل بھی اس کو ریڈ کیا تھا تو اس میں بھی یہ چیز ہے کہ جو تعلقات عامہ یعنی کہ سماجی تعلقات، لوگوں کے ساتھ تعلقات عامہ یعنی کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات، اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ یعنی کہ کمیونٹی جو ہے آپ کا معاشرہ اس کو ترقی کس طرح سے دینی ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک سکے کا دو رخ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کا معاشرہ ہے ان سے ان جو آپ کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کس طرح سے تعلقات رکھنے ہیں، کس طرح سے آپ کا تہذیب ثقافت تمدن جو ہے وہ کس طرح سے ملتا جلتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں جیسے قبیلے وغیرہ بنے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے، اور کچھ لوگ جو ہے عام جو آج کل کے معاشرے میں ایک کمیونٹی میں لوگ رہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں بھی یہی چیز بتائی گئی تھی اور اس میں بھی یہی چیز بتائی گئی ہے کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اور جو آپ کے معاشرے میں کوئی بھی چیز جو ہے آپ کے سماج میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے ارد گرد جو بھی چیز جس چیز کی بھی کمی ہے، آپ نے اس کو کس طرح سے اپنے جو ایک بندہ چوز کرنا ہے اپنے معاشرے میں سے اور اس کو یہ تمام چیزیں بتانی ہے، وہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا وہ مخصوص جو ہے وہ کارندہ ہوگا، مخصوص کارکن ہوگا، تو وہ آپ کے جو مسائل سنے گا، تو آپ کی جو معاشرے میں جو کمزوریاں ہیں، جو ترقی والا کام ہے، تعمیر والا کام ہے، وہ مکمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس طرح سے جو چیزیں لکھنی ہے پوائنٹس بنا بنا کر، اور یہ دیکھیے بالکل سیم اسی طرح لکھا ہوا ہے، سوال نامے اور تحقیق وغیرہ کرنی ہے، کسی بھی چیز کے اوپر لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا اور معاشرے میں امن اور سکون سے رہنا ہے۔
نیکسٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے چیپٹر نمبر 2، تعلقات عامہ کی اقسام کون سی ہیں۔ تعلقات عامہ کی اقسام میں کا سوال آ جاتا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے سرکاری تعلقات عامہ سے کیا مراد ہے، نیز اس کی مختلف صورتیں کون کون سی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے تعلقات عامہ کی اقسام۔ تعلقات کا مطلب ہوتا ہے رابطہ، تعلق، اور عامہ کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تعلقات عامہ یعنی کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کی اقسام۔ تو کیونکہ ہمیں بیسیکلی اسی وجہ سے پڑھایا جاتا ہے، پڑھایا لکھایا جاتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں پرسکون اور امن کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اور بہتر سے بہتر یعنی کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلیں۔ تو ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ تو ہم نے بالکل اسی طرح کرنا ہے کہ تعلقات عامہ کی اقسام میں اگر ہمیں یہ کوشچن آ جاتا ہے کہ تعلقات عامہ کی اقسام پر نوٹ لکھیں یا تعلقات عامہ کی اقسام کو تفصیل سے بیان کریں، تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ سرکاری افراد ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا لنک ہوتا ہے، یعنی کہ ہم اگر ایک علاقے میں رہ رہے ہیں تو اس میں کچھ سرکاری افراد ہوں گے، کچھ غیر سرکاری ہوں گے، یعنی کہ کچھ افراد کا لنک جو ہوگا وہ حکومت کے ساتھ ہوگا، اور کچھ جو ہوں گے ان کا عام روٹین یعنی کہ عام جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن وہ بھی انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ زراعت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور زراعت کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اور کیونکہ زراعت کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، جب تک ہم کاشتکاری نہیں کریں گے تو ہم زندہ کیسے رہیں گے، اور کاشتکاری کے بغیر ہم کھائے پیئیں گے کہاں سے۔ اور دوسرا کسی چیز اسی چیز سے وہ مارکیٹس وغیرہ اوپن ہوتی ہیں، مارکیٹ سے وہ جو اس کے علاوہ جو کپڑا ہے، کپڑے کی دکانیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں نا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اس طرح سے ریپرزینٹ کرنا ہے کہ ہم نے جو اپنے ہمارے جو علاقے کے رہنما ہیں، جو عظیم جو کہہ لیں کہ جو کارکن ہے ہماری گورنمنٹ کے، تو ہم نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں کوئی اسکول کھولنا ہے، کوئی یونیورسٹی کھولنی ہے، یا علاقے میں کچھ بھی کسی چیز کی سڑکیں بنانی ہے، یا اس طرح کی کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے معاشرے میں اس کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بات کریں گے۔ تو وہ بندے جا کر پہلے مرکزی حکومتیں ہوتی ہیں، پھر جا کے آتی ہیں صوبائی حکومتیں، صوبائی حکومتوں کے بعد پھر جا کے بات پہنچتی ہے قومی سطح پر۔ تو جب قومی سطح پر پہنچتے یہ بات جو ہے وہ بہت سارے جو بندے ہیں ان سے ہو کر جاتی ہے۔ تو ہم نے ان کو اس طرح سے بیان کرنا ہے، جیسے پہلے میں نے آپ کو بول دیا تھا کہ آپ نے اس میں ایسے کرنا ہے کہ اپنی بات جو ہے، اپنی جو ہم نے اپنا جو معاشرے میں ترقی ہے، تعمیر و ترقی کا کام، وہ ہم نے کس طرح سے اس کو بتانا ہے کہ ہمارا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ اس کے لیے ہمارے معاشرے کے جو چند افراد ہیں جو اتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ بات کو کس طرح سے کرنا ہے اور کس طرح سے اپنی جو بات ہے وہ منوانی ہے ہم نے، وہ جاتے ہیں اس کے پاس، اس بندے کے پاس جس کا گورنمنٹ کے ساتھ لنک ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ چیز جو ہے اس کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں چاہیے، یہ چیزیں ہمارے جو گلیاں ہیں یہ پکی کروانی ہے، یا اس کے علاوہ ہم نے یہ ہم کاروبار شروع کرنا ہے، یہ اس طرح سے جو چیزیں ہیں، تاکہ ہم اپنے ملک میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ملک کا نام جو ہے وہ روشن کر سکیں۔ تو ہم نے اس طرح سے بات کرنی ہے، آہستہ آہستہ وہ بندہ جو ہے وہ قومی سطح پر ہماری بات پہنچائے گا، اور قومی سطح پر جب پہنچ جائے گی تو ہماری آٹومیٹکلی جو کام ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ہمارا ملک ہی ہمارا معاشرہ ہے، تو ہم نے اگر یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہمیں آ جاتا ہے کہ جو ہم سے سولو نہیں ہو رہا، تو ہم اپنے کسی کرندے کو، اپنے کسی سفیر کو ہم بین الاقوامی سطح پر بھیجیں گے، اور وہاں پر سے جا کر ہم وہ جو بندہ ہے ہماری بات وہ اس فارم پہ کرے گا۔ کرنے کے بعد جو اقوام متحدہ کے جو ادارے ہیں وہ ہماری جو بات سنیں گے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا۔ جس طرح سے ہمارا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ غریب ہے، اور اس میں کچھ افراد ایسے ہیں جن کو دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اور بہت سارے جو سفید پوش طبقہ ہے ہمارا وہ بہت زیادہ تعداد میں اب جمع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ بہت زیادہ بے روزگاری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ان کے کچھ لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ محنت مزدوریاں کر رہے ہیں۔ عام جو ان پڑھ بندہ کر سکتا ہے وہ کام جو پڑھے لکھے افراد کر رہے ہیں۔ نوکریوں کی ہمارے ملک میں بہت زیادہ کمی ہے، اور جو ہمارا بندہ بین الاقوامی سطح پر کام کرے گا، اور جو لوگ سفید پوش طبقہ ہے جن کو پیسے کی ضرورت ہے، جن کے پاس دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، وہ بندہ جب بات کرے گا، تو اس کے ساتھ ہی ایسے جب بات ہوئی تھی اور ہو بھی رہی ہے ہماری، تو کچھ ادارے اقوام متحدہ کے جیسے کہ این جی اوز وغیرہ، اور اس کے علاوہ تعلیم کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے
ہمیں امداد وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور یہاں پر آ کر ہمارے ملک کا جو ہے ہیلپ کی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ملک میں ناخواندگی کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو کیونکہ غریب لوگ ہیں تو وہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا نہیں سکتے، تو جب یہ بات بھی ہماری اقوام متحدہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی این جی اوز کو بھیجا، این جی اوز نے اگر یہاں پر اسکول وغیرہ کھولے اور کھولنے کے بعد یہاں پر جو ہے تعلیم کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا۔ یہ ہوتا ہے تعلقات عامہ کا مقصد، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات آپ نے کس طرح سے رکھنے اور اپنی بات جو ہے وہ قومی سطح پر بین الاقوامی سطح پر وہ کس طرح سے پہنچانی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے معاشرے میں بالکل پرسکون اور پرامن طریقے سے رہنا ہے، اور جو ہمارے پاس چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ہمارے پاس گندم کا ذخیرہ موجود ہے، اناج کافی زیادہ ہے، چاولوں کا ذخیرہ موجود ہے، اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچے، تو ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو چیزیں وہ باہر کے ملک میں سیل کرتے ہیں، اور جو سرمایہ آتا ہے وہ ہم اپنے ملک میں لگاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی بک میں لکھا ہوا ہے، بالکل سیم اسی چیزیں یہی چیزیں اس میں بھی ہیں کہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس کے بعد یہاں پر 1951 میں جو کمیونسٹ لوگ ہیں جنہوں نے کمیونزم یعنی کہ جن کا تعلق ہے وہ لوگ یہاں پر آئے، اور انہوں نے مختلف جگہ پر اپنے ادارے قائم کیے، جن میں سے کراچی، کے پی کے، پشاور، وہ سندھ، بلوچستان، یہاں پر اپنے ادارے قائم کیا اور لوگوں کو اس چیز سے روشناس کروایا کہ انہوں نے کس طرح سے معاشرے میں سروائیو کرنا ہے۔ نیکسٹ چیپٹر ہمارے پاس آتا ہے باب نمبر 3، تعلقات عامہ کی تعلقات عامہ مہم کی منصوبہ سازی، جو کہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ تعلقات عامہ کی جو مہم ہوتی ہے، کوئی بھی کسی بھی چیز پر ہم کسی بھی منصوبے پر کام کرتے ہیں تو اس کی منصوبہ سازی کس طرح سے کرنی ہے۔ ہم نے کچھ افراد جو لینے ہیں، جو میں نے پہلے بتا دیا تھا، جو کہ جیتا جیتا افراد ان کو چوز کریں گے، ان کا چناؤ کریں گے، چناؤ کرنے کے بعد ہم وہ جو سرکاری افراد ہوگا، کوئی ہوگا جو اس قابل ہو کہ یعنی کہ کوئی کسی عہدے پر ہوگا، تو ہم اس کے سامنے اپنی جو چیزیں ہیں وہ رکھیں گے، رکھنے کے بعد ہم اپنے منصوبے پر عمل درآمد کس طرح سے کروانا ہے کہ اس کے سامنے کچھ چند تجاویز وہ جو پالیسیاں جو ہیں وہ بنا کر رکھی جائیں گی، اس سوال نامے ہوں گے کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے، ہمیں اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو اور جو ہمارا معاشرہ اس طریقے سے ترقی کرے گا، تو وہ جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے بعد ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اس کا جو سروائیول ہے وہ مکمل کرنا شروع کر دے گا، جو بھی چیزیں ہمیں چاہیے ہوگی۔ تو یہ چیز پہلے بتا دی ہے، تو اس کا منصوبہ اس طرح سے کرنا ہے کہ معاشرے میں کسی بھی طرح کے کوئی انتشار پیدا نہ ہو، اور جو افراد ہیں ان کو باقاعدہ طور پر بولنے کا موقع دیا جائے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی ان کے کوئی زور زبردستی نہ کی جائے کہ آپ نے یہی کہنا ہے یہ کہنا ہے، ہر بندے کو اپنی جو حق رائے دہی ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور اس چیز میں جو بیسیکلی کردار ادا کرتے ہیں وہ ہمارا میڈیا کردار ادا کرتا ہے کہ پریس کے ذریعے ہم اخبارات کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم یہ جو اپنی خبریں ہیں وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، جو کہ ہمارے اوپر جو حکمران ہوتے ہیں ہم ان کے ذریعے ان تک ان سوشل میڈیا کے ذریعے یا اخبارات یہ چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے پہنچاتے ہیں ہم اپنی جو بات ہوتی ہے، کیونکہ اسی طرح سے ہم نے اپنی بات جو ہے وہ پہنچانی ہوتی ہے۔ تو یہی اسی چیپٹر میں بتایا گیا ہے، تو آپ نے زیادہ سے زیادہ اسی چیپٹر میں بلکہ ہر چیز میں ہر پیپر میں زیادہ سے زیادہ جو ہے پوائنٹ بنانے ہیں، پوائنٹ بنائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ آپ کا امپریشن اچھا پڑے گا چیکر کے اوپر۔ اور نیکسٹ چیپٹر ہمارے پاس باب نمبر 4، تعلقات عامہ کے ذرائع، یہی وہی چیز ہے جو پہلے بتا دی گئی ہے کہ تعلقات عامہ کے ذرائع کون سے ہیں، کن کن ذرائع کے ذریعے ہم اپنے جو معاشرے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو اچھا ان کے رویہ اختیار کر سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے رہ سکتے ہیں، کن ذریعے سے ہم اپنے جو ملک ہے، علاقہ ہے، تو اس کو کس طرح سے ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے، اور اس میں سے جو آپ نے پوائنٹ ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں کہ کون کون سے پوائنٹ ہے، اور پھر سے وہی چیزیں آ رہی ہیں، پریس ریلیز وغیرہ، یہ ان کے سوشل میڈیا جو ہمارا ہے ان کی ہیلپ کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ چیپٹر ہے تعلقات عامہ کا نظری پہلو۔ دیکھیے پھر سے وہی چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، یعنی کہ ایک ہی پوائنٹ ہے اسی کو اتنا لمبا کھینچ کے کیا جا رہا ہے کہ
زیادہ سے زیادہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس چیز سے آشنائی حاصل کر سکیں. تو سیم وہی چیز ہے جو پہلے آپ کو بتا دی ہے کہ رائے عامہ ہموار کرنے میں تعلقات عامہ کے کردار پر بحث کریں کہ جو ہم نے رائے عامہ ہموار یعنی کہ ہم نے اس چیز کو ایک ساتھ ساتھ اس ٹریک کو ہم نے اس طریقے سے لے کے جانا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی غلطی وغیرہ نہ ہو. اور اس کے ساتھ ہی جو افواہیں ہیں اس طرح کی غلط یعنی کہ اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے کچھ لوگ افواہیں وغیرہ پھیلا دیتے ہیں، جھوٹی پروپیگنڈے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہمارے معاشرے ہیں اس کے اوپر، جو معاشرے کے لوگ ہیں، تعلقات عامہ والے جو لوگ ہیں، اس کے اوپر بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر اور اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ ہم نے پازیٹیو رکھنا ہے. پازیٹیو رکھیں گے تو ہمارے جو کام ہے وہ سالو ہوں گے. تو اسی کو ہم نے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے اور بغیر کسی کوتاہی کے، بغیر کسی انتشار کے ہم نے اپنا جو معاشرہ ہے اس کو بہتری اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے. اور پھر سے آ جاتا ہے چیپٹر نمبر 6 تعلقات عامہ، عوام اور ابلاغ. عوام اور ابلاغ جو ہے، ابلاغ یعنی کہ وہی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ٹیلی فون ہے، ٹیلی ویژن ہے، اور آج کل جو سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے ذریعے بہت سارے جو ہمارے عوام ہے وہ اپنی جو معلومات وہ شیئر کرتی رہتی ہے. اس طرح سے جو لوگ ہیں وہ دوسروں کے جو کام ہے، جو ہمارے سرکاری طور پر جو کام کرتے ہیں، ان کے جو کارنامے ان سے واقفیت حاصل کرتے رہتے ہیں کہ وہ جو ہے انہوں نے کس کس طریقے سے اور کون کون سا کام کیا، اس پر کتنا کس پروجیکٹ پر کام کیا، اس پر کتنا جو ہے وہ پیسہ خرچ ہوا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم ابلاغ کے ذریعے سیکھتے ہیں، اخبارات وغیرہ کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں. تو اگر اس پر زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گے تو ویڈیو ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. آپ نے اس کو ایک دفعہ پڑھنا ضرور ہے، بہت ایزی بک ہے، ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. باقی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس میں چیز ہے کیا. نیکسٹ ہے پاکستان میں تعلقات عامہ. تعلقات عامہ پھر سے وہی چیز آ جاتی ہے جیسے برصغیر میں ہم اور اب بھی کچھ گاؤں میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو کام ہوتا ہے وہ ہم اپنے کسی سرپنچ کو پنچایت میں منتخب کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ کسی گاؤں میں کوئی نمبردار وغیرہ ہوتا ہے، کوئی کونسلر ہوتا ہے، یا کوئی ایم پی ایم این اے ہوتا ہے. ہم اس کو جو ہوتا ہے وہ چوز کرتے ہیں. چوز کرنے کے بعد ہم اپنے جو معاملات ہیں اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور وہ جو ہے ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے حکومت سے رابطہ کرتا ہے. تو وہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے نجی اور سرکاری اداروں میں شعبہ تعلقات عامہ کے طریقہ کار کا جائزہ لیں. نجی اور سرکاری ادارے میں وہی چیز آ جاتی ہے، پریس ریلیز وغیرہ. اور اس کے علاوہ جو باقاعدہ طور پر شعبے ہوتے ہیں اس چیز میں جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ شعبے کا قیام. تو وہ جب ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں، اگر ہمیں کسی دوسرے ملک سے کوئی خطرہ وغیرہ ہوتا ہے، یا کسی دوسرے معاشرے سے، یا کسی دوسرے علاقے سے، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں جو کچھ ہوتے ہیں جنگجو لوگ، جسے کہتے ہیں کہ بہت بہادر ہے، پہلوان ہے جو، تو ہم اس کو آگے کرتے ہیں جی جب لڑائی کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ لاتوں کو بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو جس طرح سے انڈیا اور چین کی آپس میں لگا لیں، تو ان کا بھی اسی طرح ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. تو ان کی جو اینڈ اخیر ہے وہ یہ پتہ ہی آپ کو، جو چینی کرتے ہیں، جو فوج کرتی ہیں ان کی جو انڈیا والوں کے ساتھ جو ان کا جھگڑا وغیرہ ہوا تھا. تو بس ان کی ایسے ہی ہے کہ جو نئی بات مانتے پھر ان کو اچھے طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے. اور جو اس کے علاوہ جو ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو نوجوان ہیں ان کو فوج میں بھرتی کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو پولیس میں بھرتی کرتے ہیں، کچھ ڈولفن میں ہے، کچھ نیوی میں ہے. اسی طرح کرتے 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 ہم اپنے جو ہے ملک کو اپنا جو تعلقات، تاکہ جب ہمارے ملک پر کوئی اس طرح کی کوئی بات آئے، ہمارے معاشرے پر بات آئے، تو ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور کسی بھی طرح کی کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے باب نمبر 8 افسر تعلقات عامہ. وہی چیز جو میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہے، افسر تعلقات عامہ کا کیا کام ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اور اس کو جو ہمارا انتظامیہ، جو ہماری لوگ ہیں اس کو کس طرح سے کہتے ہیں کہ کام کرنے کے لیے بولتے ہیں. جیسے یہ لکھا ہوا ہے
منصوبہ سازی کرتے ہیں، رابطہ کاری کرتے ہیں، اس کے علاوہ تخلیق اس کام پر کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے، اور پھر تقریبات وغیرہ ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ فلاحی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، پریس کانفرنس کا اہتمام کرنا، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے چیپٹر نمبر 9 پروٹوکول۔ پروٹوکول کو تو میرا نہیں خیال پاکستان میں رہتے ہوئے کسی کو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہوگی پروٹوکول ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی تھا پروٹوکول میں رہتے ہوئے ہم کوئی بھی جو سرکاری افسر ہوتے ہیں جن کی جان کو کچھ زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ پروٹوکول کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہترین پروٹوکول ہے جو کہ ہونا بھی چاہیے، جیسے پریس ریلیز ہو رہی ہے تو ہم نے جو صحافی حضرات ہیں ان کی نشستوں کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری تقریبات ہو رہی ہیں اس میں جو ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے جو بات کرنی ہے سننی ہے ان کی نشستوں کا اہتمام کرنا ہے، ان کے بیٹھنے کا اٹھنے کا کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ پروٹوکول جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس کو پروٹوکول کہتے ہیں۔ جو ہمارے پاکستان میں لیا جاتا ہے وہ سراسر غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی تھا جو کہ تعلقات عامہ میں بتایا گیا ہے۔ تو ہوپ سو کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ہماری چھوٹی سی جو کاوش ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔